السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے عید الاضحیٰ کی نماز کے پڑھنے کا طریقہ بیان کر رہا ہوں کہ عید کی نماز ہمیں کس طرح پڑھنی ہے اور اس کی نیت کس طرح کرنی ہے۔ چونکہ یہ عید کی نماز ہم سال میں صرف ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، تو عام طور سے ہمارے ذہنوں کے اندر سے اس کی نیت کا طریقہ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ ذہن سے نکل جاتا ہے۔ بہرحال نماز عید کے پڑھنے کا طریقہ اسی طرح ہمیں اس نماز کو پڑھنا ہے جس طرح ہم دوسری نمازیں ادا کرتے ہیں۔ صرف اس نماز کے اندر 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اس کی نیت کو سمجھیں کہ نیت کس طرح کرنی ہے۔ تو نیت ہوگی اس طرح کہ نیت کے بعد نماز واجب عید الاضحیٰ ما زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیچھے پیش امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ یہ تو ہے نیت کا طریقہ۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعات نماز واجب عید الاضحیٰ ما زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ تو یہ تو ہو گیا نیت کا طریقہ۔ جب آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز کے لیے نیت باندھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کو 3 تکبیریں اور کہنی ہیں۔ پہلی تکبیر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں اور پھر ان کو نیچے چھوڑ دینا ہے، نیت نہیں باندھنی ہے۔ دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ بھی اسی طرح تکبیر کہی جائے گی اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اب آپ کو نیت باندھ لینی ہے، ہاتھ نیچے نہیں چھوڑنے ہیں۔ اس کے بعد قرات ہوئے گی، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور اس کے ساتھ جو سورت پڑھتے ہیں امام وہ سورت پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد رکوع سجدے وغیرہ یہ سب ہو جائیں گے۔ اب جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو اس میں سب سے پہلے قرات ہوگی، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورت پڑھی جائے گی اس کے ساتھ۔ پھر رکوع میں جانے سے پہلے 4 تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے اور ان کو چھوڑ دینا ہے۔ دوسری مرتبہ بھی اسی طرح کرنا ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے اور نیچے چھوڑ دینا ہے۔ تیسری مرتبہ بھی اسی طرح کرنا ہے۔ اب جب آپ چوتھی مرتبہ تکبیر کہیں گے تو وہ تکبیر رکوع کی تکبیر ہوگی۔ اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں بلکہ رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو یہ ہے نماز کے پڑھنے کا طریقہ۔ پھر اس کے بعد رکوع سجدے اور تشہد وغیرہ پڑھنے کے بعد سلام پھر جائے گا، دعا ہو جائے گی۔ تو یہ نماز کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد امام صاحب جو ہیں خطبہ دیتے ہیں، اس خطبے کو سننا بھی ضروری ہے کیونکہ خطبے کے اندر عید الاضحیٰ کے واقعات، اس کے تعلق سے اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، تو اس خطبے کا سننا بھی ضروری ہے۔ تو یہ نماز کا پورا ایک طریقہ ہے کیسے کیسے نماز پڑھنی ہے۔ تو 3 چیزیں اس کے اندر ہو گئی ہیں۔ ایک تو نیت کہ نیت کس طرح کرنی ہے، دوسری یہ کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، اور تیسرے یہ کہ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو جو خطبہ امام صاحب دیں آپ کو اس خطبے کو غور سے سننا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔